اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ ہے۔ زندگی کا فلسفہ بھی کتنا عجیب ہے، شامیں کٹتی نہیں سال گزر جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کرواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا، جس میں ممکن سکون ہوگا انشاءاللہ۔ تمام رشتے آزمائش ہے، کوئی تمہارے انتہائی قریب کیوں نہ ہو، اس نے ایک نہ ایک دن تم سے دور چلے جانا ہے۔ ہر شے عارضی ہے، ہر شے اچھے وقت تک کی ساتھی ہے۔ جب برا وقت آتا ہے تب سب رشتے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتہ داری کا رشتہ ہو یا محبت، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور داستان کے اختتام میں بس وہی ہوتا ہے جو ہماری تنہائیوں کا ساتھی ہوتا ہے، اور پھر تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہ پاؤ گے، بالکل حقیقت ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی خاموش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ لوگوں کے لہجوں کی تلخیوں کا باعث ہے یا زندگی کا نیا موڑ جو خاموش کر دیتا ہے، لیکن یہ خاموشی اور صبر بہت سکون دیتا ہے۔ استغفار کے 9 فائدے۔ نمبر ایک، استغفار ایسی دوا ہے جو بیماریوں کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 2، زخموں کو بھر دیتی ہے۔ نمبر 3، دل کو سکون کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 5، مشکل میں خیر پر یقین عطا کرتی ہے جو بند راستے کھول دیتی ہے۔ نمبر 6، جو نعمتوں کی برسات کر دیتی ہے۔ نمبر 7، دل میں نور کو داخل کر دیتی ہے۔ نمبر 8، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے جو آنسوؤں میں رب کی محبت عطا کر دیتی ہے۔ نمبر 8، اس دوا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کا کوئی دن اس کے بغیر نہ گزرے۔ نمبر 9، اور یہ دوا پانی کے ساتھ نہیں خلوص کے ساتھ لی جاتی ہے، تب اثر کرتی ہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے، دعا میں خلوص آنکھوں پر نم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ تو ہم بے وفا ہیں جو اس کی لازوال محبت کو نظر انداز کر کے فانی اور ناپائیدار محبتوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جب وہ تعلقات ہماری امید توڑتے ہیں تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تنہا کیوں کر دیا۔ یہ تنہائی تو خود آپ کا انتخاب تھی، رب نے تو ہر بار آپ کو محبت سے صدا دی، لیکن عارضی کشش کی خاطر آپ نے دائمی محسن کی ناقدری کی، پھر یہ تکلیف تو ملنی ہی تھی۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم بڑی خاموشی سے سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے ہم کن کن چیزوں سے اور حالات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے
تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے۔ اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ایسی محبت دے دے جس کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہی رہے۔ دنیا کی کسی بھی شے، کسی بھی انسان کی کسی بھی دکھ، کسی بھی خوشی، حتیٰ کہ اپنے نفس کے مقابل بھی بس آپ کی محبت حاوی ہو۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔